بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات برضاعت، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ 7 دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر چند روز صوبیہ ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا اور آپ کی کھلائی مقرر ہوئی، اور یہ وہی لونڈی ہے کہ جس کو ابو لہب نے مستدعی ولادت شریف اس سے سن کر آزاد کر دیا تھا کہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اے دشمن رسول، تیرا مرنے کے بعد کیا حال ہوا؟ ابو لہب نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ سخت عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کی رات کو ان 2 انگلیوں سے دوزخ سے پانی پینے کو ملتا ہے جن سے میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اور میرے عذابوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس رات مجھے ایسی راحت نصیب ہوتی ہے کہ 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ مسلمانوں، ذرا انصاف کرو کہ جب ایسا کافر دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کی مذمت کا کلام اللہ گواہ ہے، میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عذاب سے نجات پائے، تو جو مسلمان کہ اپنا جان و مال اس میلاد شریف کی خوشی میں صرف کرے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور عطیات سے محروم رہ سکتا ہے۔ بروایت احیاء العلوم اور مواہب لدنیہ شرح شفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں موجود اور منقول ہے۔ پڑھو درود پڑھو، عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ صوبیہ کے بعد یہ دولت ابدی و سعادت سرمدی حضرت حلیمہ سعدیہ کو عنایت ہوئی۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں، خبردار ہو، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے کہ ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے، اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے، اور دوڑو اور جلدی کرو اور شتاب اس دولت کو لو، خوشا تقدیر اس عورت کی جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو اپنے خاوندوں کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں اور جلد جلد اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی نہایت سست اور ضعیف تھی، ہر چند اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ آہستہ چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب مکے میں پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھیں، انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے ہر چند تلاش کیا، کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا، تو نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی۔ دفعتاً کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے جن کے چہرے سے سرداری ظاہر تھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہیں؟ آدمیوں نے کہا کہ مکہ شریف کے سردار عبد المطلب ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے بآواز بلند کہا کہ بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے بول اٹھی کہ میں فقط باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنی سعد کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، تو اسے لے لے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے ہمراہ مکان پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی کہ ان کا چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو بیٹھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے میرا حال بیان کیا، سن کر نہایت خوش ہوئی اور بہت تعظیم کی اور مکان میں لے گئیں جہاں حضرت آرام فرماتے تھے۔ ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے ہیں، اور اس نورانی جسم میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے جمال با کمال پر پڑی، ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور چاہا کہ جگاؤں۔ قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے سینہ مبارک پر رکھا، آپ نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے داہنی طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ نے پیا، پھر میں نے چاہا کہ بائیں جانب کا بھی پلاؤں، آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے واسطے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یہ انصاف اور یہ عمر! طفلی میں بھی انصاف ہی سے دودھ پیا، طفلی میں بھی انصاف ہی سے دودھ پیا، نصف آپ لیا نصف برادر کو دیا۔ پڑھو درود پڑھو، عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ روایت ہے کہ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر 3 دن تک مکہ معظمہ میں رہیں، پھر رخصت ہوئیں۔
جب اپنے مقام پر آئیں اور ان کے شوہر نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور حضرت کو لے کر میں بھی چلی، تو اونٹنی پر آگے حضرت کو لیا اور پیچھے شوہر کو بیٹھا کر قصد کیا، تو اسی اونٹنی نے کعبے کی طرف سجدے کیے اور چستی اور چالاکی سے چلی کہ سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور اونٹنی اس دولت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ کو لے کر کیسی اترائی ہوئی زبان حال سے کہتی ہوئی چلی کہ ابیات میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں، میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں، نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر، نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر، کہ روشن ستارے کو لے کر چلی ہوں، ہے سب انبیاء ان کا منہ تکنے والے، ہے سب انبیاء ان کا منہ تکنے والے، میں کل کے سہارے کو لے کر چلی ہوں، میں کل کے سہارے کو لے کر چلی ہوں، ہوئے دو جہاں جس کے جلووں سے روشن، ہوئے دو جہاں جس کے جلووں سے روشن، اسی ماہ پارے کو لے کر چلی ہوں، اسی ماہ پارے کو لے کر چلی ہوں، چلی رقص کرتی وہ یہ کہہ کے اکبر، چلی رقص کرتی وہ یہ کہہ کے اکبر، میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں۔ یہ جو رہ گئی تھیں وہ سب قبیلے والیاں کہنے لگیں کہ اے حلیمہ یہ کیا بات ہے کہ آگے تو تیری اونٹنی چل بھی نہ سکتی تھی اور اب یہ سب اس سے آگے جاتی ہے، اور اب تو تیری اونٹنی کی کچھ اور ہی شان معلوم ہوتی ہے۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ اونٹنی بولی اور کہنے لگی قسم خدا کی میرے اوپر خاتم الانبیاء حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ ابیات جس قدر ناز کروں آج مجھے سیبا ہے کہ میری پشت پہ سردار رسولوں کا ہے، کہ میری پشت پہ سردار رسولوں کا ہے، رحمت عالم کو مکے سے چلی ہوں لے کے، رحمت عالم کو مکے سے چلی ہوں لے کر، میں بھی یکتا ہوئی راکب جو میرا یکتا ہے، میں بھی یکتا ہوئی راکب جو میرا یکتا ہے، آج وہ دن ہے کہ گردوں پہ زمیں ہستی ہے، آج وہ دن ہے کہ گردوں پہ زمیں ہستی ہے، اس پہ اس شان سے یہ چاند جو اب نکلا ہے، اس پہ اس شان سے یہ چاند جو اب نکلا ہے، ایسے بن رے کہ بھلا کیوں نہ میں سحرے گاؤں، ایسے بن رے کہ بھلا کیوں نہ میں سحرے گاؤں، سب نبی جس کے باراتی ہیں یہ وہ دلہا ہے، سب نبی جس کے باراتی ہیں یہ وہ دلہا ہے، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات جن و بشر کے سردار ہوں گے اور ان کی سب کائنات فرما بردار ہوگی، اور کہتی ہیں کہ جس منزل پر جا کر قیام کرتی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام کی گھاس اور درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ جب میں گھر پہنچی تو آپ کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی، اور میری بکریاں بیاں ہیں اور کثرت سے دودھ دینے لگیں، اور میرے سب جانور موٹے تازے ہو گئے۔ جب میری قوم نے یہ حال دیکھا تو اپنی بکریوں کو ساتھ چرانے لگے، اور میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھون لے جا کر اپنے جانوروں کے حوضوں میں ڈالنے لگے، تو ان کے جانور بھی موٹے ہو گئے اور کثرت سے دودھ دینے لگے، اور میرے قبیلے کی بکریاں حضرت کو اکثر سجدہ کرتیں اور پائے مبارک کو چومتی تھیں، اور اللہ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، اور سب کو آپ کا اعتقاد بڑھ گیا۔ جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو آپ کا ہاتھ اپنے جسم سے لگاتا، مرض دور ہو جاتا، اور اس جگہ سے کہ جس جگہ ہاتھ لگتا تھا خوشبو آنے لگتی تھی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے آپ میرے یہاں تشریف لائے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں رہی، آپ کے چہرے انور سے مکان روشن رہتا، اور جب کسی اندھیری کوٹری میں جانے کی ضرورت ہوتی تو حضور کو گود میں لے جاتی تو وہ کوٹری روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے لینی ہوتی بے تکلف اس نور کی روشنی میں لے لیتی۔ غزل مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے حلم والے کو لائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے حلم والے کو لائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، یہ حلم و ثواب ان کے حصے میں آیا، کھلائی صوبیہ ہے دائی حلیمہ، بنی صادقہ دست رشک چمن ہے، گل ہاشمی چن کے لائی حلیمہ،
بنی سعد کا دست رش کے چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، واللہ والا تیری گود میں ہے، ثناگر ہے جس کی خدائی حلیمہ، واللہ والا تیری گود میں ہے، ثناگر ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجیب روشنی تو نے پائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجیب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ بنی سعد کی عورتوں کو حسد ہے، بڑی دولتیں لوٹ لائی حلیمہ، بنی سعد کی عورتوں کو حسد ہے، بڑی دولتیں لوٹ لائی حلیمہ۔ جو حور و ملک کو میسر نہیں ہے، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، جو حور و ملک کو میسر نہیں ہے، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ۔ تیری گود میں وہ گلے مطلب ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، نبی تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی، بڑی کی یہ تو نے کمائی حلیمہ، نبی تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی، بڑی کی یہ تو نے کمائی حلیمہ۔ ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر، ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر، بنی جب محمد کی دائی حلیمہ، بنی جب محمد کی دائی حلیمہ۔